الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں تفسیر کے درس کے ساتھ حاضر ہوں. اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، نقل کیے ہیں، ماضی کے قصے جو بیان کیے ہیں پچھلی قوموں کے اور انبیاء کرام کے، ان کا کیا مقصد ہے اور ان سے کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان سے کیا نصیحت ملتی ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی تفصیلی. تفسیر کے باب میں اسرائیلی روایتوں کا عمل دخل رہا ہے. اسرائیلی روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، ان کے پاس جو کتابیں ہیں، دینی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ اور دیگر صحیفے، ان کے اندر جو واقعات پائے جاتے ہیں ان کے یہاں مفسرین نے قرآن کی تفسیر کرتے وقت ان واقعات کو نقل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے خاص طور سے انبیاء کے بارے میں اور خاص طور سے بنو اسرائیل کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو وہ چیزیں جو قرآن میں بیان ہے ان کے یہاں بھی اس طرح کے واقعات گھٹا بڑھا کر کے یا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملا کر کے بیان کیے گئے. آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کچھ چیزیں انتظام سے ہیں، اس میں بڑا چڑھا کر کے بیان کیا گیا. اصحاب کہف کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب اس میں دیکھیں گے باقاعدہ نام کے ساتھ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا نام کیا ہے، اصحاب کہف والے جو تھے وہ کتنے تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے. اسرائیلی روایتوں میں بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری چیزیں، اور تفسیر کی کتابوں میں وہ سارے واقعات یعنی بنو اسرائیل کے واقعات جن کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں ہمیں بہت ملتا ہے قرآن کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں. تو ان اسرائیلی روایات کے تعلق سے کیا موقف ہونا چاہیے، کیا صحیح موقف ہے، کیا ان کو بیان کر سکتے ہیں مطلق طور پر یا اس کے لیے کچھ ضابطہ ہے، کچھ اصول ہے. آج ہم آپ کے سامنے اسرائیلی روایتوں کے تعلق سے یعنی بنو اسرائیل سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں جو واقعات ہیں ان کو جو لوگ بیان کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں. قرآن کی تفسیر کرتے وقت، کسی سورت کی تفسیر کرتے وقت کوئی واقعہ ہے، کسی نبی کا قصہ ہے، واقعہ ہے، خاص طور سے آپ دیکھیں شروع سے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا کا واقعہ ہے، جنت کا. تو یہ ساری چیزیں ان کے یہاں بھی بیان ہیں، ان کے یہاں بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں. انبیاء کے بارے میں جب بیان کیا گیا ہے، حضرت نوح کے بارے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، جو بنو اسرائیل کے اندر اور دیگر انبیاء ہیں، تو ان کے یہاں سب بڑے تفصیلات کے ساتھ جو بہت سب جو ہے ہماری شریعت سے ٹکراتے ہیں. اور اس طریقے سے بہت سارے معاملات حتیٰ کہ عقائد تک کا، جنت اور جہنم کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، سب ان کے یہاں مروی ہیں. آسمان، زمین، سورج، ستارے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں بہت کچھ ان کے یہاں پائے جاتے ہیں. تو کیا ہم ان پر بھروسہ کریں، ان کی بات کو مان سکتے ہیں قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے وقت، یا اپنے کسی دینی مسائل کے اندر، کسی دینی احکام کے اندر، کسی دینی عقیدے کے اندر اس کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے
کیا ہم ان سے واقعات کو یا ان سے روایت کو یا ان کی باتوں کو لے سکتے ہیں تائید میں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے پہلی بات کہ اسلامی شریعت کے اندر جو چیزیں صحیح ہیں، ثابت ہیں قرآن سے، صحیح حدیث سے، جو چیزیں ثابت ہیں، خواہ وہ عقیدے کا تعلق ہو یا غیبیات سے متعلق باتیں ہوں، اللہ سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے متعلق ہے، اس کے فرشتوں سے متعلق ہے، یا آخرت سے متعلق، قیامت سے متعلق ہے، عذاب قبر سے متعلق، کسی بھی چیز سے متعلق، اگر اسلامی شریعت کے اندر وہ چیز ثابت ہے اس کی تائید ہوتی ہے بنی اسرائیل کے کسی واقعے سے، کسی روایت سے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اس کو آگے بیان کر سکتا ہے بطور تصدیق کے، گواہی کے، کوئی حرج نہیں۔ اس کی جو ہے مثال صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، یعنی میں نے تو بتائی پہلی بار اسلامی شریعت میں مثال کے طور پر وہ عقیدہ ثابت ہے، وہ چیز ثابت ہے، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی چیز ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نقل کرنے میں، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو ہے ایک اور اس کی تصدیق ہو جائے گی، وہ ایک گواہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینہ کے اندر، اور اس نے آپ سے بتایا کہ اِنَّا نَجِدُ أَنَّ لِلَّهِ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پر رکھے گا، زمین کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور اسی طریقے سے درخت کو، پانی کو، اور تمام مخلوقات کو ایک ایک انگلی پر رکھے گا قیامت کے لیے۔ وَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ، کہ میں جو ہے بادشاہ ہوں، ساری چیزوں کا مالک میں ہوں، ساری کائنات کا میں بادشاہ ہوں۔ تو اس طرح کی بات اس نے کہی اور اپنی کتابوں کا اس نے حوالہ دیا۔ تو حدیث کے اندر ہے فَصَحِقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ۔ اللہ کے رسول یہ سن کر ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی جو ہے داڑھ کے دانت دکھائی دینے لگے، مطلب یہ کہ آپ تیزی سے ہنسنے لگے۔ تصدیق لقول الحبر، آپ جو مسکرائے تھے، جو آپ کے ہنسے تھے، اس یہودی عالم کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہو، یعنی ایسا ہے ہمارے یہاں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 کے اندر اسی طرح کی بات آئی ہوئی ہے جیسے کہ اس یہودی نے بتلایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت میں پڑھی کہ یار یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ایسا قیامت کے دن کرے گا، تو اس طریقے سے قرآن کے اندر بھی موجود ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ اسے کیا پتا چلا کہ اگر ہمارے شریعت کے اندر کوئی چیز ثابت ہے، قرآن کے اندر، صحیح حدیث کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی عقیدے سے ہو یا کسی احکام سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ چیز ہے اور وہاں ان کے یہاں ان کی کسی روایت سے، اسرائیلی کسی روایت سے اگر تصدیق ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، اگر کوئی ایسی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، جس سے اسلامی شریعت کے کسی حکم یا کسی عقیدے کا جھٹلانا لازم ہے، اس کے خلاف ہو، اسرائیلی روایت میں کچھ اور ہو اور اسلامی شریعت کے اندر کچھ اور ہو، مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے یہاں کچھ اور عقیدہ ہے اور ان کے یہاں کچھ اور ہو، مثال کے طور پر وہ کچھ اور سمجھتے ہو ان کے تعلق سے، جبکہ ہمارے یہاں کچھ اور عقیدہ ہے جبریل علیہ السلام کے تعلق سے، ایک مثال ہے۔ یا ایسے ہی کوئی بھی چیز جو اسلامی شریعت کے اندر کوئی عقیدہ ہے، کوئی اسلامی حکم ہے، لیکن ان کے یہاں اس کے مخالف ہے، اس کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز باطل ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے خلاف اگر کوئی اسرائیلی روایت ہے تو اس کو بیان کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے
کہ کوئی اسرائیلی روایت یعنی ان کے یہاں کوئی واقعہ، کوئی بات ایسی ہے، کوئی حکم یا کوئی عقیدہ یا کوئی چیز ایسی ہے جو جس کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر نہ تو اس کی تصدیق ہے اور نہ ہی تکذیب ہے، یعنی اسلامی شریعت میں نہ اس کی مخالفت کی گئی ہے اور نہ ہی اس کی موافقت کی گئی ہے۔ گویا اس تعلق سے جو چیز ان کے یہاں پائی جا رہی ہے، جو چیز وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، جو اسرائیلی روایت موجود ہے، اس لیے بہت کچھ موجود ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی چیز یہ ہوا کہ ان کے یہاں جو چیز ہے وہی چیز سے ہمارے یہاں ہے، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو نقل کرنے میں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی حکم ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی چیز ہے اسلامی شریعت میں، لیکن اس کے خلاف ہے ان کے یہاں، تو اس کو کیا بتایا گیا؟ اس کو بیان نہیں کر سکتے اسرائیلی روایت کہہ کر کے کہ اسرائیلی روایت میں ایسا آیا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہے، اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ ہمارے یہاں اس کے تعلق سے کچھ کہا ہی نہیں گیا، نہ اس کی مخالفت کی گئی ہے، نہ اس کے موافقت میں ہے، نہ مخالفت میں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ایسی روایتوں کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے علماء کے دو موقف ہیں، یہ اس کے تعلق سے پہلی جو دو صورت ہے اس کا جو سب کا اتفاق ہے کہ اگر موافق ہے تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر مخالف ہے تو اس کا بیان کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر نہ موافق ہے نہ مخالف ہے تو اس کے اندر پہلی صورت یہ ہے اور پہلی رائے یہ ہے علماء کی کہ توقف اختیار کیا جائے۔ توقف اختیار کرنے کا مطلب یہ خاموش رہنا بہتر ہے، کہ ایسی روایتوں کے بارے میں خاموش رہے تو بہتر ہے کہ مزید جو ہے لوگوں کو حرج میں ڈالنا ہوگا، اور یہ کہ لوگ سمجھیں گے یہ بھی کوئی اسلامی عقیدہ ہے یا کوئی اسلامی حکم ہے، فریضہ ہے، واجب ہے، لوگ ہو سکتا ہے فرق نہ کر پائیں، آدمی اسرائیلی روایت بول کر کے بتا رہا ہو اور لوگ اس کو حدیث سمجھ لیں یا یعنی اسلامی عقیدہ اس کو سمجھ لیں، اسلامی احکام جیسے اس کو سمجھ لیں، تو ایسی صورت میں اس سے جو ہے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جب ہمارے یہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کسی بھی طور نہ موافق نہ خالف مخالف میں، تو اس کا بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس کے تعلق سے توقف اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ لا تصدقوه ولا تكذبوه، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لأہل الاسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو عربی میں اسے بتاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ غلط باتیں بتاتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا تھا بھائی کس تعلق سے تمہارے یہاں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ کبھی کبھی غلط بتا دیتے تھے، اور اسی لیے اور ان کی غلطی کبھی کبھی پکڑی بھی گئی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان سے آپ نے کہا کہ جا کر کے تم عبرانی زبان سیکھ لو، یہودیوں کی جو زبان تھی، کہا جا کر کے تم سیکھ لو، ان کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے، وہ لوگ ان سے کوئی چیز پوچھو تو غلط ہی بتا دیتے ہیں۔ تو آتا ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر عبرانی زبان جا کر کے انہوں نے سیکھ لیا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ان سے پوچھتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ بھائی وہ صحیح بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے۔ تو ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ رجم کے تعلق سے بات تھی، تو ان کے یہاں بھی رجم کرنے کا حکم ہے موجود ہے تورات کے اندر، لیکن وہ لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ معمولی سزا دے دیتے تھے، کوئی بھی سزا دے دیتے تھے، لیکن جو اصلی حکم تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو وہ آیت یا وہ چیز تورات کے اندر موجود تھی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں یہ حکم کہاں پہ ہے تورات کے اندر؟ تو کہتے ہیں کہ جو یہودی عالم تھا وہ تورات کو پڑھ رہا تھا، اور جب وہ آیت آئی جہاں پہ رجم کا ذکر تھا تو اس نے اس کو چھپا لیا، اس کو چھوڑ دیا، اس آیت کو چھوڑ کے آگے پڑھ رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن سلام جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی پہلے یہودی عالم تھے بہت بڑے، لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ آیت اس طریقے سے ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن یہ بندہ چھپا رہا ہے، اس آیت کو پڑھ نہیں رہا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول نے
زید بن ثابت سے کہا کہ عبرانی زبان اس کو سیکھ لیا جائے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس کا ترجمہ کر کے عربی میں سمجھاتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو، کیونکہ مسلمانوں کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کی بات کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، جو معلوم ہی نہیں ہے تو جھٹلانے اور اس کی تصدیق کرنے سے فائدہ کیا ہے، بلکہ یہ کہو جیسا ہمارے ہاں قرآن میں آیا ہے، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہمارا ایمان اس وحی پر ہے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں جو تم اپنی طرف سے بیان کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ولیکن التحدث بهذا النوع جائز اذا لم يشبع محصور۔ تو یہ دوسری صورت ہے، ایک صورت یہ بتا دیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی چیز کا خوف نہ ہو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی خدشہ نہ ہو، لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اسلام کے اندر حکم آیا ہوا ہے، یہ بھی کوئی اسلامی عقیدہ ہے، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہو، جیسے کہ لوگ علماء آپس میں ایک دوسرے کو بیان کریں، طلباء سے بیان کریں، یا ایسے لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے سامنے کوئی خدشہ نہ ہو، شک اور شبہے میں پڑھنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں ایسی جو ہے روایتوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنو اسرائیل سے روایات نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹی بات نہ ہو، ہماری طرف جھوٹ منسوب نہ کیا جائے، اسلامی شریعت کی طرف جھوٹ منسوب نہ کیا جائے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یعنی ایسی چیز نہ بیان کریں جس سے یہ ہو کہ اسلامی شریعت میں جھوٹ باتیں آنے کا خدشہ ہو، اور خاص طور سے ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا دین کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا یا ان کا نام کیا تھا، نام جاننے سے یا اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا جو ہے کلر جاننے سے کیا فائدہ ہو۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں اردیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسلامی شریعت کے اندر اس میں ڈیٹیل یا تفصیل سے بات نہیں کی گئی ہے، سرسری طور پر بات کی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کے اندر وارد ہوا ہے اسی طریقے سے اس پر ایمان لایا جائے گا۔ تو یہ تین موقع پہ پایا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں جو ان کے یہاں موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے، یعنی محبت پائی جاتی ہے، تو ان کو بیان کرنے میں تائید کی شکل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پہ مخالفت ہو، ہماری شریعت مخالف ہو ان کی شریعت سے یا اسرائیلی روایت سے، تو ایسی روایتوں کا بیان کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی روایت ہو جس سے کوئی فرق نہ پڑنے والا ہو تو پھر اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج ہے، کوئی شک اور شبہے والی بات ہے، تو ایسی صورت میں اس میں توقع اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے علاوہ مزید جو تمہید کے طور پر تفسیر سے متعلق باتیں ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔